الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ماں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک چیز کا حقیقی مالک ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے۔ تمام ولیوں کے پاس، نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس، خود سید الانبیاء والمرسلین کے پاس جو کچھ طاقتیں ہیں وہ سب اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں۔ ان تمام طاقت و قدرت کا اصلی اور حقیقی مالک اللہ پاک ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر، بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین کی ذات اقدس پر۔ آئیے اس مقدس شب میں جی لگا کر ہم اور آپ مقصود کائنات، جان کائنات، روح کائنات، فخر کائنات، مالک کائنات، مختار کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تکوین کائنات، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الطف میں جی لگا کر نہایت اخلاص کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ جل وعلا کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اس پاکیزہ بزم محبت میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے اس محفل پاک میں شریک ہونے کی اس نے سعادت عطا فرمائی۔
مجھ سے پیشتر آپ نے محترم شریف باسنی صاحب سے اشعار سنے، فاضل نوجوان حضرت مولانا سلیم صاحب قبلہ سے بہترین خطاب سماعت فرمایا، مولانا نوشاد احمد قادری صاحب سے بھی آپ نے سنا، مولانا انیس فیضانی صاحب نظامت کے ذریعے اپنے بول آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں۔ غرض کے از ابتدا تا انتہا بڑی دیر سے آپ نے الگ الگ پھولوں کی خوشبو سونگھی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش کم بچی ہے، اس لیے بہت تفصیل میں نہ جا کر عبادت سمجھ کر کربلا پڑھتا ہوں اور تیزی کے ساتھ اپنی محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر جاتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، جتن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، کہا عباس نے شبیر بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب پہنچائی نہیں جاتی، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، وہ جن چہروں کو زینت غازۂ خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا وہ تھے خدا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں بہت مشہور ہیں دارالشفا والے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کسی شاعر نے کہا تھا اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے، جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں، اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے، جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں، یزیدی فوج کہاں شمر کہاں عباس، یزیدی فوج کہاں شمر کہاں عباس، کہیں سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں،
بلکہ میں نے اس میں ترمیم کر دی، یزیدی فوج کہاں شمر کہاں عباس، کہیں سنا ہے کہ گدھے شیر مار لیتے ہیں۔ ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، صغیر سے مراد مولا علی اصغر، ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے کوئی اسے بتائے، گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے۔ گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے، عزم سے صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، علی کا لال زہرا کا چین زندہ باد، علی کا لال زہرا کا چین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اور کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ پیاسے نے خشک ہونٹ نہ رکھے فرات پر، پیاسے نے خشک ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے، کیونکہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام میرا اصغر ہے، ہوں میں علی کا پوتا، باب خیبر جو انگلی پہ نچا دیتا ہے، نام میرا اصغر ہے، ہوں میں علی کا پوتا، باب خیبر جو انگلی پہ نچا دیتا ہے، بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا، دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی ان سے اونچا ہو کیسے سکتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی، حسین میرا ٹکڑا ہے، حسین مجھ سے ہے۔ اسی مجھ سے کی تفسیر جب بریلی کے کلندر نے کی تو کہا پارہائے صحف خنچہائے قدس، پارہائے صحف یہ صحیفوں کے ٹکڑے گویا کہ قرآن کے پارے ہیں، پارہائے صحف خنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خبیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کی جاموں میں ہے نیما نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، اسی لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کون ہے آج سب جانتے ہیں، وہ رسول کا وہ محبوب نواسا جس کے لیے نماز لمبی کی جائے،
جس کے لیے خطبہ روک دیا جائے. کوئی کتنا بھی بڑا آدمی آ جائے لیکن ہماری جماعت کا کوئی بڑا خطیب تقریر کر رہا ہو تو اپنی گفتگو نہیں روکتا. وہ کہتا ہے آپ بڑے قیمتی شخص ہیں، آپ تشریف رکھیے، ابھی تقریر ختم ہونے کے بعد آپ سے تبادلہ خیال کیا جائے گا. مگر جناب ان علماء سے پوچھیں، جمعے کے خطبے کا حکم یہ ہے کہ اس وقت خطبے کی اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اتنا ضروری ہے خطبہ سننا. جو رسول کا خطبہ نقلاً 1400 سال بعد پڑھا جاتا ہے اس کا سننا اتنا ضروری ہے کہ کسی کو چپ رہنے کے بھی چپ رہو کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس نبی کا خطبہ کس شان کا ہوگا جب وہ اپنی مقدس زبان سے زبان ما اوحا سے مصطفیٰ جان رحمت خطبہ دے رہے ہیں. لیکن حسین کتنے عظیم ہے، حسین کتنے قیمتی ہے، حضور نے خطبہ روک دیا اور دنیا کو بتایا میری تقریر بھی رک جاتی ہے اگر حسین گرنے لگے تو. عظمت ہے یہ مولا حسین کی. آپ جانتے ہیں جنت سے جن کے لیے جوڑے آئے حسین اس شہزادے کا نام ہے. آپ جانتے ہیں جن کی تختی کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے حسین اس شہنشاہ کا نام ہے. ہاں آپ جانتے ہیں جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینہ گھومتا ہے اس شاہ سوار کو، اس راکب دوش عزت کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حضور کی پشت انور پر بیٹھ کر جو حضور کا سجدہ لمبا کروا دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جو صدیق اکبر کے کندھے پر عمر فاروق کے منبر پر بیٹھ کر مدینے میں زندگی گزارتا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جس کی شان یہ ہے کہ دہیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین آ گئے تھے. ہاں انسانی شکل میں جبریل امین آ گئے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سرکار جبریل امین ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت دہیہ کلبی، ان کی شکل میں آ جایا کرتے تھے. ہاں لیکن ایک بات یہاں لمحہ فکریہ مولانا سلیم صاحب یہ بھی ہے کہ جبریل امین اگر صحابی کی شکل میں آتے ہیں تو لوگ جبریل کی نورانیت پر کوئی سوال کھڑا نہیں کرتے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ہمارا پڑوسی کہنے لگتا ہے صاحب وہ تو بشر ہیں، وہ تو نور نہیں ہے. اگر نور ہوتے تو پھر شادی کیوں فرماتے، نور ہوتے تو لباس بشر میں کیوں آتے. اگر حضور لباس بشر میں آ جائیں تو آپ حضور کی نورانیت کا انکار کرنے لگے. اگر جبریل لباس بشر میں آ جائیں تو کیا جبریل کی نورانیت کا بھی انکار کرو گے؟ لیکن وہاں کوئی انکار نہیں کرتا اس لیے کہ جناب بغض رسول اللہ سے ہے، جبریل امین سے نہیں ہے. معاف کیجئے گا بات اگر سخت لگے تو، مگر ذرا غور فرمائیں دہیہ کلبی کی شکل میں جناب جبریل، ہاں 600 پروں کا مالک جبریل 2 فٹ کا فاصلہ جناب خلیل کی چھری طے نہ کر پائے، حضرت اسماعیل کی گردن تک نہ پہنچے اس سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ غلام جبریل اللہ اکبر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جنت سے مینڈا لے کر زمین پر آ جاتے ہیں اور جناب سرکار اسماعیل کو ہٹا دیتے ہیں، دمبے کو لٹا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کی چھری 2 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کر پاتی. اتنی طاقت والے جبریل امین انسانی شکل میں آتے تو حسین ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے. وہ جبریل امین امام حسین کی ذات کا نام ہے. پوری کائنات پوری دنیا میں آج امام حسین کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ان کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے. جناب والا کیوں؟ اس لیے کہ اہنسا کا پاٹ سرکار حسین ابن علی نے دیا تھا. صبر و تحمل کا مجسمہ بن کر ابن علی آئے تھے میدان کارزار میں. 1000 طاقتوں کے باوجود بھی اپنا تیر اپنی تلوار نہ چلا کر اپنی طرف سے شروعات نہ کر کے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی مقدس دین کی آبیاری کی تھی. برادران ملت اسلامیہ عظمت مولا حسین پر آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں. میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں جس کی خوشی کے لیے اونٹنی اپنا بچہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دے وہ حسین، جس کے لیے جنت سے جوڑا آئے وہ حسین، مصطفیٰ جان رحمت جس کے لیے اپنی نماز کو طول دے دے وہ حسین، حضرت سرکار مصطفیٰ منبر پر بیٹھ کر جس کی عظمتوں کے خطبے پڑھے وہ حسین. استاذ زمن نے کہا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، اے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. امام عرش مقام ان کی عظمتوں کو کون کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ان کو تو پیدا ہوتے ہی قدرت نے یہ عظمت دی، نام رسول اللہ نے رکھا. کسی کے لیے یہ بات چھوٹی ہے کہ فلاں پیر طریقت نے نام رکھا. ساری زندگی بندہ کہتا ہے مفتی اعظم ہند دنیا
دنیا سے چلے گئے انہوں نے میرا نام رکھا تھا، سرکار کلا دنیا سے چلے گئے انہوں نے میرا نام رکھا تھا۔ اس شخصیت کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے جس کا نام رسول اللہ نے رکھا، اور ایسا رکھا کہ ان سے پہلے کوئی نام ان کا ہم نام کوئی تھا ہی نہیں، کسی کا نام حسین نہ تھا۔ ان کے کان میں اذان رسول اللہ نے دی، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے کان میں اذان دی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی۔ ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، بہت ساری باتیں امام عرش مقام کے حوالے سے ان کی عظمت کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن عظمت اہل بیت پر آپ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ امام حسین کو بچپن سے پتا تھا، ان کے گھر والوں کو بچپن سے پتا تھا ایک دن ایسا آنا ہے جس دن میں نے شہید ہو جانا ہے۔ حالات جو چیز بننی ہوتی ہے وہ بنتی رہتی ہے، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ولید بن عقبہ نے مدینے کے گورنر نے کہا بیعت کر لیجئے۔ بیعت کا معنی کیا؟ مطلب آپ ویریفیکیشن کر دیجئے کہ آج کے بعد یزید کچھ بھی کرے گا تو آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، شراب پیے، جوا کھیلے، بندریاں نچائے، کچھ کرے، آپ کی طرف سے وہ مسلمانوں کا امیر رہے گا، آپ سرنڈر کرتے ہیں، یہ بیعت اطاعت ہے۔ مرید ہونے والی بیعت نہیں ہے، یہ سرنڈر کرنے والی بیعت، فرما برداری کرنے والی بیعت۔ مولا حسین نے بہت کچھ باتیں کی تھیں، لیکن دو تین خاص باتیں عرض کروں۔ ایک تو فرمایا کہ اگر مجھ سے بیعت لینی ہے تو پوری امت کے سامنے لونا چھپ کے کیوں لیتے ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کیا یزید اپنے فسق و فجور کی بنیاد پر اس لائق ہے کہ میں اس کی بیعت کر دوں؟ ولید بن عقبہ خاموش ہو گیا۔ بہت تفصیل میں نہیں جاتا۔ ولید بن عقبہ مدینے کا گورنر تھا، اس نے سرکار امام حسین کو کہا صاحب مجھے تو خط آیا ہے، آپ کو بیعت لینی ہوگی۔ سرکار مصطفیٰ کریم کے نواسے نے ارشاد فرمایا میں سوچ کر پھر بتاؤں گا۔ حضرت امام حسین پلٹنے لگے تو مروان المعروف شیطان، جس کو رسول اللہ نے گھٹی دینے سے منع کر دیا تھا، حدیث شریف میں آیا۔ آج کچھ ناہنجار ایسے بھی ہیں جو مروان کو بچانے نکل پڑے، پہلے تو یزید کو بچانے والے پیدا ہوئے تھے، اب مروان کو بچانے والے۔ اب دیکھیے دن کون کون سے دکھائے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، 1500 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی۔ ہم اس دور میں کم و بیش آ ہی گئے۔ جناب والا مروان اس ملعون شخص کا نام ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، برا لگے کسی کو تو لگتا رہے، مگر جہاں تک میری ناقص معلومات ہے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضور اس کو گھٹی دے دیجئے تو نبی رحمت نے فرمایا لے جاؤ اس کو، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، میں اسے گھٹی نہیں دیتا۔ یہ مروان ہے۔ مروان اس وقت وہاں موجود تھا، سرکار عثمان غنی کی شہادت کی وجہ بھی یہی خبیث بنا تھا، مروان ملعون وہاں موجود تھا۔ امام عرش مقام پلٹنے لگے تو اس نے کہا ولید بن عقبہ ان کو پکڑ لو اور ان سے بیعت کر لو، ورنہ پھر بہت سارے سروں کو قتل کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے سرکار امام حسین نے فرمایا او ابن الزرقہ تو قتل کرے گا مجھے یا یہ قتل کریں گے؟ تمہارے بازو میں اتنی ہمت ہے کہ ابن حیدر کو قتل کرو گے؟ حضرت مولا حسین نے گورنر ہاؤس میں جب حیدری تیور دکھایا، نتیجہ یہ ہوا ولید بن عقبہ کے دل کے بارے میں مورخین نے کچھ اور لکھا ہے، مروان کی نحوست کچھ اور ہے۔ مروان نے کہا قتل کر دو، مگر ولید بن عقبہ نے کہا نہیں آپ تشریف لے جائیں، آپ مجھے کل بتائیے گا۔ حضرت امام حسین پلٹ گئے تو ولید بن عقبہ نے کہا تشریف لے گئے یعنی سرکار امام حسین، تو ولید بن عقبہ نے کہا مروان تو مجھے جہنم میں ڈلوانا چاہتا ہے؟ اس وقت مورخین نے لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی میرے قدم میں رکھ دی جائے تو بھی میں رسول اللہ کے نواسے کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ بروز قیامت بہت مشکل ہوگا اس کے لیے جو حسین پر ظلم کرے گا کہ وہ ان کے نانا کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اگلے دن بھی بات ہوئی کہ آپ نے بیعت نہیں لی، تو پھر سرکار امام حسین نے اٹینڈم پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کل بات کریں گے، اور رات کو فرمایا اپنے اہل و عیال سے کہ مدینہ چھوڑ دو، اس لیے کہ کل اگر بیعت نہیں لی گئی، پہلے گیا تھا تو مروان نے کہا تھا قتل کر دو، کل کیا ہوگا کل کسی نے نہیں دیکھا، کہیں میرے خون سے میرے نانا کا شہر مدینہ رنگین نہ ہو جائے، اس لیے راتوں رات سرکار امام عرش مقام نے مدینہ چھوڑ دیا۔
میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، پچھلے دنوں میں مدینہ چھوڑنا پڑ چکا ہوں، آج شب عاشور ہے، شہادت پڑھنے کا متمنی ہوں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ اس طرح شعبان میں حضرت مولا حسین نے مدینہ چھوڑا۔ ہم تو کربلا 10 دن پڑھتے ہیں اور 10 دن ہی سنتے ہیں، اس کے بعد تو غائب ہیں۔ ان 10 دنوں میں بھی اللہ والے لوگ ہیں، کسی کو اکھاڑے میں ہی اور کسی کو جناب والا کس میں، کسی کو کس میں، بس اسی میں اسی سے فرصت ملتی نہیں کہ امام حسین کی سیرت پڑھیں، ان کا مشن پڑھیں، ان کی محنت پڑھیں، ان کی فکر پڑھیں، ان کا خیال پڑھیں، وہ کیا سوچتے تھے یہ پڑھیں، وہ کیا کرنا چاہتے تھے یہ پڑھیں۔ کچھ کام ان سے اگر کچھ کام ان کے پورے کرنے ہیں تو وہ کیسے کریں، لیکن ہماری قوم کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کی پناہ، اور پھر دوسرے اٹیک کرتے ہیں تو پھر لوگ جواب نہیں دے پاتے، تو پھر مولویوں کو تلاش کرتے ہیں، حضرت اس کا جواب کیا، اس کا جواب کیا، اس کا جواب کیا۔ الامان والحفیظ۔ آگے بڑھتا ہوں، مولا حسین نے شعبان میں مدینہ چھوڑ دیا، سفر مبارک کیا، مکہ المکرمہ میں آئے۔ عبداللہ بن زبیر سے بھی بیعت طلب کی گئی تھی، وہ بھی پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے مدینہ چھوڑ کر، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ مکے والوں نے استقبال کیا، کچھ دن آپ وہاں رہے، کوفیوں کے 150 خطوط آپ کے پاس آئے اس موضوع کے ساتھ، یہ دینی طور پر کل بھی بلیک میل کیا جاتا تھا، آج بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے بروز قیامت اللہ ہم سے پوچھے گا یزید جیسے ظالم شخص کو پیر صاحب کیوں بنا لیا، تو ہم کہہ دیں گے ہم نے حسین کو بلایا تھا علی جدہ علیہ السلام، وہ آئے نہیں، تو اس لیے ہم نے یزید کو اپنا امیر مان لیا۔ قیامت میں آپ اپنا جواب خود دے دیجئے گا، وہ متقی شخص جس نے پیدل چل چل کے 25 حج کیے ہو، وہ ایسا تانا برداشت کیسے کر سکتا تھا، جس کے رگ رگ میں تقویٰ چھایا ہوا ہو، جس کی شریانوں میں آغوش مقصود کائنات میں پرورش پانے والی مطہرہ خاتون حضرت فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہو، ان کا دودھ مبارک دوڑ رہا ہو، وہ جناب والا تقوی سے ایک لمحے کے لیے تصور میں بھی کسی قسم کا پیکٹ جو ہے وہ کسی قسم کا پیکٹ کیسے کر سکتا تھا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا مکہ المکرمہ سے امام مسلم ابن عقیل کو اسی لیے بھیجا گیا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، یہ جو خط ہے اگر بات صحیح ہے کہ ان لوگوں نے واقعی خطوط لکھے ہیں اور مولا حسین کو بلایا ہے، اگر بات صحیح ہے تو تم وہاں سے خط لکھ دینا، ہم یہاں سے چلے آئیں گے، اور اگر حالات صحیح نہیں ہے تو تمہیں جا کر اندازہ ہو جائے گا، تم یہ لکھ دینا حالات اچھے نہیں ہیں تو بروز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ایک عذر پیش کر دوں گا۔ مالک میں نے اپنے چچا کے بیٹے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا، انہوں نے وہاں آ کر شہادت دی کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں، وہاں کے لوگوں میں وفا نہیں، اس لیے میں کوفہ نہیں گیا۔ امام مسلم روانہ کیے گئے اور سرکار امام مسلم جب پہنچے، ہزاروں ہزار لوگوں نے امام حسین کی بیعت ان کے ہاتھ پر لی، تفصیل میں نہیں جاتا، سرکار امام مسلم کے فالوور کافی زیادہ ہوئے تو اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عرض یہ کر رہا تھا سرکار مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے بہت سے لوگوں کے دلوں پر موت کا خوف غالب آ گیا، اور بہت سے لوگوں پر پیسوں کی طمع اور لالچ جو ہے وہ غالب آ گئی، اس لیے نتیجتاً یہ ہوا امام مسلم ابن عقیل کو چھپنا پڑا، ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے، ہانی کے پاس ایک مولوی صاحب مبلغ صاحب مکار بن کر تلاش کرنے کے لیے کہ مسلم کہاں چھپے ہیں، ابن زیاد نے ایک شخص کو جناب والا بہترین صوفی بنا کر جو ہے وہ روانہ کیا۔ میں اپنے آس پڑوس والوں سے بھی یہ کہتا ہوں، دوسرے مذہب والوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ہر داڑھی ٹوپی والے کے بیان پر نہ جایا کیجئے، اس لیے کہ بہت سے آستین کے ساتھ ایسے ہیں جو اسلام کو پیسہ لے کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، ابن زیاد کا لٹو تھا، اس نے کیا کیا، خود کو صوفی ملت بنایا اور جناب والا مسجد میں جا کے کونے میں بیٹھ کر نفل پہ نفل پڑھنے لگا۔ ایک اللہ والے کنارے بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، ان کو دیکھنے لگا کہ یہ نفل پڑھ رہے اور وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے نماز پوری کی، کہا کیا بات ہے، کہا میں نے سنا رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں کوفہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات کو چھپایا، مجھے تو نہیں معلوم لیکن تم مجھے کیوں پوچھتے ہو، کہا آپ چہرے سے اللہ والے لگتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، یقیناً آپ کا ان سے رابطہ ہوگا، یہ میرے پاس چند 100 روپے ہیں، میں ان کو نذرانہ کروں گا، اس لیے میں حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچارے بھولے تھے اللہ والے، ہمارے سنی مسلمانوں کی طرح کہ ان کے سامنے کوئی حدیث کا نام لے دے، کوئی قرآن کا نام لے دے، میرا غریب بھائی سرنڈر ہو جاتا۔ وہ سوچتا ہی نہیں یہ ایک الگ گورکھ دھندا چل رہا ہے۔ رہا جناب جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ انگریزی ٹرانسلیشن سے چوراہوں پر اسلام 360 لے کر ترجمے کر رہے ہیں اور دین بتا رہے ہیں۔ میرے سامنے
2 حدیثیں تیرا استاد بھی عربی کی ٹھیک پڑھ دے تو بتانا، لیکن افسوس دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، غریب تجھے اردو پڑھنا نہیں آتا تو کس کی تقلید کا انکار کرتا؟ امام اعظم کی بات آتی ہے تو کہتا ہے میں تقلید نہیں کرتا، وہ انگریزی کا ترجمہ جس نے کیا اس کی تقلید کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ انگریزی ترجمہ جس نے کیا، وہ ہندی ترجمہ جس نے کیا، بخاری تو عربی میں لکھ کے گئے تھے، انگریزی میں تھوڑی لکھ کے گئے تھے، ہندی میں تھوڑی لکھ کے گئے تھے۔ عربی والی بخاری کا ترجمہ کرنا آتا ہو تو کرو، وگرنہ تو ٹرانسلیٹ سے ترجمہ کر کر کے کب تک بیوقوف بناؤ گے یار، اللہ کی پناہ۔ اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی غضب کی خیانتیں کی ہے، جہاں دوست کہنا تھا وہاں دشمن لکھ دیا، جہاں ساتھی کہنا تھا وہاں براتی لکھ دیا۔ جانے دیجئے، میرے پاس پورا کچا چٹھا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں فکر یزید کا آپریشن کرنے کا الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان کی علم فیضان سے حیثیت رکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن آگے بڑھتا ہوں۔ آج میں مولا حسین کو پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس شہنشاہ کے آگے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا سرکار مولا حسین علی جدی علیہ السلام کی بات۔ اچھا ایک بات عرض کروں، حسین کی عظمت پر باب تو بخاری نے بھی باندھے ہیں نا، یہ باب و مناقب الحسین، یہ باب ہے حسین پاک کی منقبت کے بارے میں۔ تو ساری منقبت پڑھنا شریف باسنی اور نوشاد بیکانیری کا ٹھیکہ ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو دیوبند کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ حسین کی منقبت کیوں نہیں پڑھتے؟ بخاری پڑھ گئے تو تم کو بھی تو پڑھنا چاہیے۔ نہیں صاحب، کیوں؟ تقدیر نہیں ہے، مقدر نہیں ہے، مقدر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے ابو جہل یہ تیری قسمت، میں خانے میں تھا محروم رہا، وہ گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا، گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ اویس نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں ہے مگر علی دیکھنے جا رہے ہیں، اویس کو یہ عشق رسول کا اعجاز ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات میں دوسری طرف نہیں لے جاتا، مولا حسین کی بات عرض کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطمع نظر، حضور کا نور نظر لگتے جگر مولا حسین، حضور نے جس کو فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حضور نے فرمایا تھا اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے جو حسین سے محبت کرتا۔ حسین نصبتم من الاسباط، نواسوں میں سے ایک نواسا حسین۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تھا حسین نسل نبوت کی اصل ہے، نسل نبوت کی اصل ہے۔ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نمائندہ بن کر امام مسلم پہنچے، لوگوں نے پہلے تو ان کی باتیں مانی۔ بہرحال یہ قصہ پڑھ رہا تھا، وہ صوفی صاحب بن کے جو گیا تھا مکار، وہ جناب حضرت امام مسلم کے ساتھی کو پٹا لے گیا اور وہ امام مسلم کے پاس لے کر چلے گئے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ صبح بھی امام مسلم کے پاس آتا، شام کو بھی آتا، اور صبح آتا شام کو جاتا، اور پورے دن کی وہ جاسوس تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ صاحب یہ تو اللہ والا ہے، وہ جاسوس تھا۔ اللہ کی پناہ، وہ ابن زیاد کا ٹٹو تھا۔ صبح سے لے کے شام تک مسلم کیا کرتے ہیں یہ ابن زیاد کو جا کے بتاتا تھا۔ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بہت سارے لوگ قتل کیے گئے۔ تو آج جنہوں نے پانی پلایا تھا سرکار امام مسلم کو وہ پریشانی میں مبتلا، پھر جناب جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا وہ پریشانی میں مبتلا۔ ہانی بن عروہ سے اچھی ملاقات تھی ابن زیاد کی، بلایا، یہ تھوڑا رئیس ٹائپ کوفہ کے امیر تھے، تو ابن زیاد نے بلایا، سلام کیا نا تو جواب نہیں دیا، تو ہانی بن عروہ نے کہا کیا بات ہے، ناراض لگ رہے ہو ابن زیاد صاحب؟ تو کہا کہ ناراض ہونے کی بات ہے، تم نے امام مسلم کو ہم سے چھپا رکھا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہانی نے کہا کس نے کہہ دیا کہ امام مسلم میرے پاس ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے سید زادے کی عزت بھی بچانی تھی، ان کو جان بھی بچانی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ دو چار جملے کہے نا، تو ابن زیاد نے وہی اپنا جاسوس جو صوفی صاحب بن کے صبح سے شام تک امام مسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اس کو سامنے پیش کیا، کہا پہچانتے ہو اس کو؟ مسلم کے پاؤں تلے زمین، ہانی کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ ارے یہ کیا دھوکہ۔ آخرکار میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ہانی بن عروہ کو پہلے قید کیا گیا، پھر قاضی شریح آئے، الحمدللہ مجھے قصہ یاد ہے مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ قاضی شریح آئے، امام مسلم
کہ اس میزبان کو آخرکار شہادت کا جام چکنا پڑا. امام مسلم کو چھت پہ لے جا کے شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے امام مسلم امام حسین کو لکھ چکے تھے کہ یہاں سب آپ کے انتظار میں ہیں, آپ تشریف لے آئیے. خدا کی قدرت, ادھر مسلم کی شہادت ہوئی, ادھر امام حسین کو خط ملا. امام مسلم نے جو خط میں لکھا تھا, امام پاک نے کہا کہ لوگ وفادار ہیں, چلو. ذوالحجہ کی 6 یا 8 تاریخ تھی. حاجی مینا کو جا رہے تھے اور حسین کربلا جا رہے تھے. مکے سے پہلی بات آپ پہ حج فرض نہیں تھا, 25 کر چکے تھے. استاذ زمن نے خوبصورت بات لکھی ہے, کہا یہاں لوگ تو کعبے کا طواف کرنے آ رہے ہیں, وہاں پتہ نہیں کون سی چلمن اٹھا کے حسین کو دکھا دیا گیا ہے کہ ادھر آؤ. اس لیے کعبے کی رانائیاں اور کعبے کی کشش بھی حسین کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہی, بلکہ مالک کعبہ کا پیغام حسین کو اپنی طرف کھینچ رہا. کیونکہ حجاج تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے آئے ہیں. حسین کا مسعی تو مکۃ المکرمہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک ہے. حاجیوں کا کام احرام باندھنا ہے طواف کے لیے, حسین کا کام دین بچانے کے لیے کمر بستہ ہونا ہے. حاجی حجاج کرام جانوروں کی قربانیاں دیں گے مینا میں, حسین شہزادوں کی قربانیاں دینے کے لیے کربلا جا رہے ہیں. جناب والا ان کے لیے وہ فرض منصبی تھا, اس لیے نفلی حج کو کراس کر کے وہ آگے بڑھے. اور پھر میں سفر نہیں پڑتا, بہت ساری بات, کون کون ملا, بہت سارے لوگ ملے, بہت سارے لوگوں نے روکا, مکہ کے گورنر نے روکا. ایک موقع تو ایسا آیا, آپ کے بہنوئی عبداللہ ابن جعفر طیار مکہ کے گورنر کے بھائی کو لے کر آگے خط لے کے کہ آپ کہیں نہیں جائیں مکہ چھوڑ کے, ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے وغیرہ وغیرہ. حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے جانے دو, میں تو جاؤں گا. عبداللہ بن جعفر نے پھر پوچھا کیوں جاتے ہیں؟ امام حسین نے پھر اتنا اشارہ دیا, وہ راز کا سینہ, ان کا سینہ راز کا گنجینہ تھا, راز رسول کا بلکہ میں کہوں تو یہ برا نہ ہوگا کہ وہ سراپا رسول اللہ کا راز تھے. فرمایا عبداللہ میرے نانا نے مجھے کچھ حکم دیا ہے, میں اسے پورا کروں گا. کہا کیا بات کہی ہے؟ کہا آج تک میں نے کسی کو بتائی نہیں ہے, اور جب تک جان میں جان ہے کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں, مگر میں کربلا جاؤں. چل پڑے. زہیر بن قین بجلی سے ملاقات ہوئی, حبیب ابن مظاہر ساتھ تھے. زہیر کا قصہ بھی پیارا ہے, غالباً میں نے پرسوں پڑھا تھا, اس لیے شریف صاحب کہیں گے کہ واپس دوہرا دیا تو میں وہ بھی چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. اس طرح غرض کے عبداللہ بن عباس بار بار روکتے تھے نہ جائیے. عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میرے لڑ جانے سے آپ رکتے تو میں آپ سے لڑ جاتا, لیکن آپ کو کربلا کوفہ نہ جانے دیتا, میں آپ کو کوفہ نہ جانے دیتا. ابن زبیر نے منع کیا, محمد ابن حنفیہ نے منع کیا, عبداللہ بن مطیع نے منع کیا. جناب بہت سارے لوگ آتے رہے, منع کرتے رہے, مگر تقدیر ہے. شہید اعظم کی سند امام حسین کو اپنی طرف بلا رہی تھی. سرکار مولا حسین نے راستے میں خواب دیکھا, حضرت امام حسین جلدی سے اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت سرکار علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ ارشاد والا شان ہوا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھوڑے پر سوار شخص یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہیں اور کا سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت امام عرش مقام کا سفر چلتا رہا, کبھی ترما ابن عدی آئے, کبھی کون آئے. وہ کربلا کے قریب پہنچے, 2 کوس کربلا بچا تھا کہ حر ابن یزید ریاحی تمیمی آ گئے. ابھی مولانا سلیم صاحب نے اشارہ کیا تھا, آئے حضرت حر 1000 کا لشکر لے کر. جب ان کا لشکر دور سے دیکھا نا, پہلے چٹیل میدان تھا, تو کسی نے کہا صاحب دور کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں, دوسرے نے کہا صاحب میں تو ادھر سفر کیا ہوا ہوں, یہاں تو کوئی کھجور کا پیڑ ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر توقف کیا تو دیکھا صاحب کوئی کھجور کا پیڑ نہیں ہے, یہ تو حر بن یزید آ رہا ہے, 1000 لوگوں کے ساتھ آ رہا, 1000 لوگوں کے ساتھ آ رہا. حضرت امام حسین کے سامنے آ کر 1000 کا لشکر کھڑا ہوا.
حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے کہا کیوں آیا؟ کون ہو؟ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں، میرا نام حر ابن یزید ریاحی ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہیں روک دوں، آپ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دوں۔ یار بیکانیر والوں، ابھی عظمت کی بات آپ سن رہے تھے نا، حر سے سیکھو، حر سے آئے تھے ادھر، نوکری ادھر کی تھی مگر دل میں محبت اہل رسول ہے۔ سرکار مصطفیٰ کے نواسے نے کہا او تجھ پر تیری ماں روئے تو مجھے روکے گا؟ یہ عرب کا مقولہ، یہ کوئی گالی نہیں ہے، میں وضاحت کروں، اس کو اپنے انداز میں یوں سمجھے کہ ہم کہتے جب تیرا بھلا ہو تو مجھے روکے گا، یہ عرب کا مقولہ، تیری ماں تجھ پر روئے تو مجھے روکے گا۔ حر کا پرزنٹ آف مائنڈ اور احترام سیدہ زہرا دیکھے، حر نے کہا حضرات 1000 لوگ میرے ساتھ ہیں، لشکر کا کمانڈر میں ہوں، آپ کے پاس اتنے نہیں، پورے جزیرہ عرب میں اگر یہ جملہ مجھے کوئی اور کہتا کہ تیری ماں تجھ پر روئے تو میں پلٹ کر اسے جواب دیتا، مگر میرے ذہن میں ہے کہ مجھے میں آپ کو یہ جملہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کی ماں جان مقصود کائنات ہے، سیدہ نساء عالمین ہے، وہ خاتون قیامت ہے، وہ ملکہ فردوس بری ہے، وہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہے، وہ مخدومہ کائنات ہے۔ میں چاہ کر بھی ان کی خدمت میں ایسا جملہ نہیں استعمال کر سکتا، کسی اور نے کہا ہوتا تو حر چپ نہ رہتا، مگر حسین آپ ابن زہرا ہے، اس لیے طاقت کے باوجود بھی میں اپنی زبان کو لگا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سبحان زہرا اللہ کی عظمت ہے بے شک بے شک۔ کہ سیدہ کی تعظیم کیا کی، قدرت نے توبہ کی توفیق عطا فرما جی، سیدہ کی تعظیم کیا کی، قدرت نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ کیوں روکنا چاہتے ہو؟ روکنا چاہتے میری ڈیوٹی ہے۔ بات بڑھ گئی، نماز کا وقت ہو، سرکار امام حسین نے فرمایا اذان دو بھائی، اذان دلوائی گئی، نماز کا وقت ہوا نا تو امام حسین نے پوچھا حر نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ یہ حر کا دوسرا امتحان تھا۔ ابن سعد کی تقدیر اور تھی، جناب حر کی تقدیر اور تھی۔ پوچھا ہمارے ساتھ پڑھو گے کہ الگ پڑھو گے؟ حر نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے الگ سے امام لانے کی ضرورت کیا ہے، میں تو اقتداء آپ کی کروں گا۔ حضرت سرکار امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے۔ برادران ملت اسلامیہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، حر نے ایک مقام پر یہ بھی کہا تھا، سعادت الکونین کی روایت ہے کہ میں عورتوں کا بہانہ لے کر آپ کا خیمہ تھوڑا دور لگواؤں گا، آپ اور میں اپنا خیمہ دور لگاؤں گا، حضور رات کی تاریکی میں آپ چلے جائیے گا، میں یوں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا چونکہ 1000 سپاہی اس کے موجود ہیں، وہ میری بھی خبر گیری کریں گے، میری جان بھی جائے گی اور آپ کی مصیبت بھی پڑ جائے گی، اس لیے سرکار رات ہو جائے نا تو آپ چلے جائیے گا۔ حضرت امام حسین کے حوالے سے لکھا گیا ہے، روایت میں یہ بھی بات آئی ہے تاریخ کی کہ سرکار امام حسین نے رات کی تاریکی میں سفر شروع کیا کہ چھوڑ دیں یہ جگہ، لیکن گھوم کے واپس آ گئے۔ صبح ہوئی نا تو دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ گئے۔ پھر حر سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے یار؟ تو کہا گیا یہ جگہ کربلا ہے۔ کہا ذا موضع کرب و بلا، کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ محط رحالنا و مقتل رجالنا، یہ ہمارے کجاووں کے ٹھہرنے کی اترنے کی جگہ ہے اور ہمارے مردوں کی شہادت گاہ ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ میں اپنے بابا مولا علی کے ساتھ یہاں آیا تھا تو انہوں نے بتایا، وہ قصہ بھی میں نہیں پڑھتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین 2 محرم کو میدان کربلا پہنچ گئے۔ کتنی تاریخ کو؟ جلدی سے بولیے، 2 محرم کو۔ 2 محرم سے لے کر پھر ابن سعد آیا 4000 لے کر، یہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ آپ اور ہم پتہ نہیں کس دھوکے میں ہیں کہ ہمارے پاس جنت جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس جنتی باپ کا بیٹا ہے جو کنفرم جنتی ہے، جس کا باپ اور اس کی اولاد کنفرم جہنمی۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا بہک کیسے گیا؟ حکومت، پیسہ، ستا، ظلم، دنیا خطرناک چیز اتنی ہے، اللہ کی پناہ۔
ایمان بیچ گیا۔ ابن زیاد نے کہا تھا رے کی حکومت واپس لے لوں گا اگر لڑنے نہیں جائے گا تو بس۔ اس کے سارے رشتہ داروں نے منع کیا، ابن سعد ہرگز مت کھڑا ہونا حسین کے سامنے، اوقات نہیں کسی کی کہ حسین سے لڑ لے، اگر آج لڑ بھی لے گا تو قیامت میں حضور کو جواب نہیں دے پائے گا۔ ان لوگوں کے سامنے تو اس نے ہوں کیا، لیکن بعد میں شیطان غالب آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو کہا لاؤ دو مجھے حکومت اور 4000 کی فوج دو، میں کربلا جاتا ہوں۔ اگلے دن وہ کربلا آ گیا، اس تفصیل میں بھی میں نہیں جاتا۔ بات چیت ہوئی، امام حسین نے ابن سعد سے کہلوایا 3 چیزیں، جہاں سے آیا ہوں وہیں چلے جانے دو، یا یزید سے مجھے مل لینے دو، یا مجھے کم سے کم کوفہ جانے دو، چونکہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے تو ان خط والوں سے مل لینے دو۔ ابن سعد نے سوچا لڑائی رک جائے گی، اس نے خط لکھا ابن زیاد کے نام، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کر لو بات ختم ہو، یزید سے ملا دو لفڑا ختم ہو جائے۔ ابن زیاد کے پاس ایک ازلی بدبخت کتا تھا، خبیث، شمر ذل جوشن، ملون، لعنتی۔ اس خبیث نے کہا کہ ابن سعد لڑنے گئے ہیں یا ان کی وکالت کرنے گئے، کہہ دو کہ حسین قتل نہیں ہوتے تو واپس آ جائے، میں اپنا لشکر لے کے حسین کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ بہرحال پھر شمر ذل جوشن بھی چند لوگوں کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گیا۔ 2 سے لے کر 7 تک 5 دن یہی سب ہوتا رہا، مذاکرات ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی، لیکن ابن سعد جب کمانڈر بن کے آیا نا تو پھر نمازیں الگ ہو گئی۔ نمازیں بولو سیکھو، کربلا سے سیکھو۔ بھیڑ زیادہ ادھر تھی جدھر عمر ابن سعد تھا، لوگ ادھر کم تھے جدھر حسین ابن علی تھے، مگر حسین وہ تھے کہ جن پر نماز میں درود پڑھا جا رہا تھا۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلا۔ کیسے مکار لوگ تھے نا، دیکھو آپ اذان میں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنی نماز میں کہتے تھے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور آل محمد میں یوں تو پوری وفادار امت شامل ہے، مگر پہلی صف میں جو کھڑا ہے اس حسین ابن علی پر تیر بھی چلا رہے ہیں اور خود درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ تماشا بنایا گیا کربلا میں اسلام کا۔ الامان والحفیظ جانے مصطفیٰ پر قہر ڈھایا یزیدیوں نے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، 500 لوگوں کو فرات کے کنارے لگایا گیا۔ جانور پانی پی سکتے ہیں مگر رسول اللہ کے شہزادگان نہیں پی سکتے۔ اللہ کی پناہ ان لعنتیوں پر، اللہ کا عذاب۔ استاد زمن نے نہایت جلال میں آ کے کہا خشک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سرخی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ اشعار بہت ہیں، آگے بڑھتا ہوں۔ پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام کو آگے لوگ لڑنے کے لیے، آج کے دن آگئی تھی فوج لڑنے کے لیے۔ حضرت مولا حسین، بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی، مولا حسین اپنے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر آواز آئی، سرکار مولا حسین نے نگاہ اٹھائی، پوچھا عباس کیا ہوا؟ لوگ آ رہے ہیں، آپ تشریف رکھیے۔ عباس علمدار نے کہا حضور میں مل کے آتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوج اشقیہ نے کہا بھئی اتنے دن ہو گئے، 2 تاریخ کو امام حسین آ گئے تھے، ہمارا لشکر پہ لشکر آئے جا رہا ہے، لشکر پہ لشکر آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، ہزاروں ہزار لوگ ہو گئے، تقریباً 22,000 لوگوں کی بھیڑ آ گئی ہے۔ اب امام حسین کو کہیے یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید کے نام کی بیعت کریں، اعلان کریں کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عباس علمدار سرکار نے جا کر واقعہ سنایا۔ مولا حسین نے کہا آج عاشورے کی شب ہے، جاؤ ان سے کہہ دو جنگ ہی کرنی ہے، کل کر لیں گے، آج عبادت کی رات ہے تو آج ہمیں عبادت کر لینے دو۔
آج کی رات کسی اور کی بہن بیٹی کو تاڑنے کی رات نہیں ہے، معاف کیجئے گا جملہ سخت لگے تو، عبادت کی رات ہے۔ حسینی ہو تو دیکھو حسین نے عاشورہ کے دن کیا کیا، اس رات میں کیا کیا، قرآن پڑھا، نوافل پڑھے، اپنے نانا پر درود پڑھا، اپنے وفاداروں کو چیک بھی اسی رات میں کیا۔ کیا شان تھی، چراغ بجھا دیے میرے مولا حسین نے اور سب کو ایک محفل میں لا کے بٹھا دیا۔ آج تو ذرا سے مشکل آتی ہے تو مقتدی امام صاحب کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مرید پیر صاحب کے خلاف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں حضرت آپ بہک گئے تھے۔ اللہ کی پناہ، معاف کیجئے گا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ ذرا حسینیت دیکھیے، حسینیت 7 دن میں ایک بار بھی فجر میں نہ جانا یہ حسینیت نہیں ہے بھائی صاحب۔ دین کے نام پر دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، یہ حسینیت ہے۔ وہاں حسین نے کربلا میں اپنے بچے قربان کر دیے، یہاں ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کو حسین کے نانا کا دین پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم بہت بڑے حسین کے ماننے والے لوگ ہیں صاحب، ہمارے ہاں تو کئی زمانے سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ کھچڑا سبیل سے پہلے حسینی دل سے ہونا ضروری ہے، دل سے۔ اور جب آئے تھے نا یہ بات چھوٹ گئی، جب حضرت حور آئے تھے تو ان کے گھوڑے ہانپ رہے تھے، انہوں نے تو آ کے کہا تھا حسین ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ مولا حسین نے کہا پہلے صبر کر لو، خود بھی پانی پی لو اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لو، بعد میں بات کرتے۔ یہ ہے حسینیت۔ جن لوگوں پر پانی بند ہونا تھا انہوں نے اس دن بھی پانی پلانا جاری رکھا۔ آج غریب ہمارے کھڑے کو پوچھا سبیل کیوں، بخاری پڑھی ہے تو نکال ترا 60-40، اس میں نہیں ہے یہ حدیث۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک خاتون تھی، اس کا کردار خراب تھا، کیریکٹر لیس عورت، قریب جا رہی تھی کنویں کے اور وہاں ایک کتا پیاسا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے اتارے اور اپنے چمڑے کے موزے کو کنویں میں ڈالا اور پانی نکال کے اس کتے کو پلایا۔ پیغمبر نے کہا میں بانی دین کہتا ہوں اس کا کردار خراب ہونا اسے جہنم میں لے جاتا، لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا ہے اس لیے وہ جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو اسلام کتے کو پانی پلانے پر جنت دے رہا ہے، کتے کو پانی پلانے پر جنت دے رہا ہے، آج اس اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں سبیل کیوں پلائے؟ لکھا کہاں ہے؟ اب پانی پلانے کے لیے بھی آیت اتارنی پڑے گی تیرے لیے۔ ابو جہل کی کمپنی سے آیا ہے، ابو جہل کے سامنے، اس کی کمپنی کے سامنے حضور قرآن کی آیت پڑھتے تو کہتے میرے لیے اسپیشل لاؤ جی، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے مجھے پہاڑ پہ لے چلو، اللہ سے مجھے ڈائریکٹ بات کراؤ۔ کبھی سرکاریں جانے دیں، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے۔ آپ کا ذہن میرے بھائی وائرس بھر دیا گیا، وائرس جو اسلام کتے کو پانی پلانے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں صاحب امام حسین کے نام پہ سبیل کیوں پلاتے؟ ایک بات اس لیے پلاتے ہیں تاکہ وہ تیری فکر ہے کہ یہ چیز ہمیں نہیں ملی تو پھر کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ حسینی فکر یہ ہے کہ ہم تو پیاسے رہے، اب قیامت تک پیاسا کوئی نہ رہے، اتنا پانی پلا ڈالا۔ اس لیے سبیل پلائی جاتی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کل بروز قیامت امام حسن اور حسین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اللہ کے رسول کے حوض کوثر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کوثر کا جام پلائیں گے۔ تو پی لینا، ادھر ادھر جا کے ملے نہ ملے، ہم سبیل والے کل بھی دھرم کی ڈرم بناتے تھے، آج بھی بناتے ہیں اور اس کو حقیر سا نذرانہ مانتے۔ جتنا بڑا حسین شہنشاہ ہے اس
سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں صاحب پانی تو پلاؤ لیکن اس پر پڑھتے کیوں ہو کچھ؟ قرآن پڑھنے پر بھی اعتراض؟ نہیں قرآن پڑھنے پر اعتراض نہیں ہے، وہ جو دوسروں کا نام لیتے ہو نا وہ فلاح کے لیے ایصال ثواب، اس پر اعتراض. اپنے استاد جی کو کہو کہ حدیث شریف میں نہیں آیا سرکار مصطفیٰ کے صحابی حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہا حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا. یہ پانی پلانا یہ تو صحابہ کی سنت ہے. کنواں کھدواؤ. کنواں کھدوایا گیا، سنیے گا حدیث کے ٹکڑے پر غور کیجئے. کنواں کھدوایا گیا، سارے صحابہ پانی پیتے. کیوں کھدوایا گیا؟ ایصال ثواب کے لیے. کیوں کھدوایا گیا کنواں؟ بولیے. تاکہ سعد کی ماں کو ثواب پہنچتا رہے. اس میں سے ابو بکر بھی پی رہے ہیں، عمر بھی پی رہے ہیں، عثمان بھی پی رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. اور آپ کو معلوم ہے اس کنویں کو باقاعدہ کہا گیا، پٹی گویا کہ لگائی گئی اس نام پر، اس کنویں پر، ہاذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے کنواں. آپ کو غوث پاک کی نیاز کو غوث پاک کی نیاز کہنا حرام ہے، تو سعد کی ماں کے کنویں کو سعد کی ماں کا کنواں کہنا کہاں سے جائز ہے؟ رسول اللہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری نیت اللہ جانتا، پیتے رہو پلاتے رہو، کچھ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کنویں پر اگر سعد کی ماں کا نام لیا جائے تو پانی حلال رہتا ہے، تو سبیل پر حسین کا نام لیا جائے تو حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ الامان والحفیظ. لیکن کتنا خطرناک دور آ گیا نا. ہمارے جو بوڑھے بیٹھے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے یار کیسا دور آ گیا کہ اب سبیل پہ بھی دلیل دینی پڑتی. کیسا دور آ گیا، کیسا دور آ گیا. اللہ کی پناہ. اور جناب سے پوچھو کہ بھائی صاحب آپ حلال اور حرام میں کتنا فرق کرتے ہیں، تو کہ کرپٹو کرنسی میرے نزدیک ٹھیک ہے. میں تو آن لائن جوؤں میں تھوڑا سا شک کرتا ہوں. چٹھا کھولنے کا اختیار ہے مجھے، لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے جذبات پر. صرف اشارے کی بولی بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، وگرنہ تو کیا کیا جا رہا ہے وہ سب نگاہوں کے سامنے. الامان والحفیظ. اللہ کی پناہ. تیزی سے آگے بڑھیے. پانی پلانا، سبیل پلانا کل بھی حسینیوں کی نشانی تھی، آج بھی حسینیوں کی نشانی ہے جی. اور ایک بات اور بتاؤں، سبیل ایسی خوبصورت چیز ہے. ہمارے ہندوستان میں بہت سارے دوسرے مذہب کے لوگ امام حسین کے نام کی سبیل چلاتے ہیں. پچھلے دنوں مولانا سلیم صاحب سوشل میڈیا میں ماہر آدمی ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا. انڈین آرمی جموں کا ویڈیو وائرل ہے، باقاعدہ انہوں نے سبیل حسین نام کا پوسٹر لگایا انڈین آرمی نے، اور ہر آنے والے کو جناب جو ان کے رڈار میں آ رہا ہے اس کو امام حسین کے نام کی سبیل پلا رہے ہیں. میں نے کہا واہ رے واہ، تقدیر دیکھے، میرا بھائی رام لال تو حسین کے نام پہ پانی پلا رہا ہے، یہ خود کو حبیب اللہ کہہ رہا ہے اور اس کی پتہ نہیں کہاں جا کے کرنی کٹی. اللہ کی پناہ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بات دور نہ چلی جائے، آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. امام حسین کے نام پہ ضرورت مندوں کو کھلانا، پانی پلانا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو بھوکا نہ رہنے دینا، کسی کو پیاسا نہ رہنے دینا، یہ سرکار امام حسین کا طریقہ مبارکہ ہے. 9 محرم الحرام کو لوگ پہنچ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے. امام نے فرمایا مجھے عبادت کر لینے دو. امام نے رات بھر عبادت کی. اس کے بعد، اس سے پہلے کی بات میں بتا رہا تھا حسینیت کیا ہے. اب یوں تو اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر میں نے شہادت پڑھنی اور بات کو ختم بھی کرنا ہے. تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سرکار مولا حسین علیہ جدی علیہ السلام نے بٹھایا اپنے ساتھیوں، چراغ کو بجھا دیا اور نام لے لے کے کہا اے زہیر ابن القین چلے جاؤ، کل جو رکے گا وہ ذبح کر دیا جائے. میری اہل بیت میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑو، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، پہاڑ میں وغیرہ میں کہیں چلے جاؤ. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو مجھ سے بدلہ لینا ہے. یہ تمہارے پیچھے فوج نہیں بھیجیں گے، تم چلے جاؤ. ماحول سازگار ہو تو مدینے چلے جانا، ابھی یہاں سے چلے جاؤ. اے مسلم ابن اوسجا چلے جاؤ.
اے حبیب ابن مظاہر چلے جاؤ، نام لے لے کے کہا، اے وہب بن عبداللہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ بیکانیر والوں حسینیت جب پڑھتے ہیں اس کو، اور پڑھنے کا جی چاہتا ہے ہر سال، ایمان کیا ہے، عقیدت کہتے کس کو ہیں وہ یہاں دیکھیں آگے۔ تھوڑی سی بھیڑ دوسری طرف دیکھی تو عقیدت تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے، تھوڑی سی فالوئنگ، تھوڑا سا پیسہ دوسری طرف دیکھا تو عقیدت مجروح ہو جاتی ہے۔ مگر عقیدت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھیں۔ سب جانتے ہیں کہ آج رات جو ٹھہرا کربلا میں، صبح جنگ ہونی ہے، آج رات رکنے کا مطلب صبح اپنے بدن پہ سر نہ پانا ہے۔ لیکن ایک نے کہا حضور ہمارے ہاتھوں میں تو تلواریں ہیں سرکار، اگر تلوار نہ بھی ہوتی نا، امام حسین نے چراغ جلائے نا تو دیکھا سب کے سب بیٹھے ہوئے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور مولا حسین نے خود چراغ نہیں جلایا، فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین جانتے سب جا سکتے ہیں مگر عباس نہیں جا سکتا۔ چراغ جلاؤ، چراغ جلایا گیا نا تو کوئی نہیں گیا تھا، پوری ٹیم بیٹھی تھی۔ فرمایا گئے نہیں آپ میں سے کوئی؟ ایک نے کہا حضور ہمارے پاس تلواریں ہیں، اگر نہ ہوتی نا تو آپ کی طرف سے بھاٹے مار مار کے جنگ کرتے اور شہید ہو جاتے، لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ایک نے کہا سرکار اگر 1000 بار گردن کٹ جانے سے آپ کو بچا سکتا نا تو 1000 بار گردن کٹوا لیتا، اور یہ درد محسوس کرتا مگر نواسۂ مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اس طرح کے جملے امام حسین نے سنے نا تو فرمایا اللہ تم سب کو جزا دے، جیسا ایک دوست کی طرف سے جزا دی جاتی ہے، جیسا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، صبح ہوئی 10 محرم کی صبح، تیزی سے پڑھ دوں، بہت ساری باتیں حالانکہ پوری تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میرا جی چاہتا ہے باب الحوائج قمر بنو ہاشم حضرت عباس علمدار کی شہادت پڑھ دوں، اور وقت رہا تو مولا حسین کی پڑھ دوں اور بات کو ختم کروں۔ حالانکہ شہادت پڑھتے پڑھتے 3 دن پڑھیں گے شہادت تو سب کی جا کے پوری ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں محرم میں میٹر نہیں ملتا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کیوں نہیں ملتا؟ یہاں تو میٹر اتنا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کون سا چھوڑیں اور کون سا پکڑیں۔ اللہ کا فضل ہے، تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، گزارش کر رہا ہوں کہ پڑھیے، 3 دن شہادت پڑھنی پڑے تو 3 دن پڑھیے، ادب کے لیے ہی نہیں اہل بیت کی محبت کے لیے پڑھیے۔ بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن اب اتنا عرض کرتا ہوں جنگ جب پڑھی جائے، شہادت جب پڑھی جائے تو اپنی مرادوں، اپنی جائز مرادوں کو اپنے تصور میں رکھیے گا، اس لیے کہ جن کی چوکھٹ سے خیرات لے کر غریب نواز ہندوستان آئے نا تو 900 سال سے ان کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ ان سخی لوگوں کی شہادت، ان سخی لوگوں میں مولا حسین کی ذات ہے، عباس علمبردار کی ذات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا 10 محرم الحرام کی تاریخ آئی، سن 61 ہجری، فجر کا وقت ہوا۔ آج مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آج اذان تم دو گے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ حضرت مولا علی اکبر آپ جانتے ہیں ہم شکل پیمبر، سبت پیمبر، جن کا چہرہ حضور کے چہرے سے ملتا تھا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اذان دی۔ علی مولا کا سگا پوتا حی علی الصلاح کی صدائیں لگا رہا ہے، میدان کارزار کا شیر نر 18 سال کا جوان، اذان دی گئی، امام حسین نے نماز پڑھی۔ سورج جیسے ہی، ہمارے علماء نے لکھا 10 محرم الحرام کا وہ خون آشام سورج طلوع ہو رہا تھا، جیسے ہی طلوع ہوا نا نگاڑے بجا دیے گئے، سامنے والی فوج لڑنے کے لیے میدان میں کھڑی ہو گئی۔ امام حسین کے سامنے آ کر ایک نے گستاخی کی، مسلم ابن اوسجا نے کہا حضور اجازت ہو تو تیر مار کے اوقات یاد دلاؤں؟ اہنسا کا پاٹ حسین سے گاندھی جی نے یوں ہی نہیں سیکھا تھا۔ امام حسین کے سامنے ان کو گالی دی گئی، اور جنگ کرنی ہے، اور مسلم ابن اوسجا اس 10 محرم کے دن کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہو تو تیر چلاؤں؟ امام حسین نے فرمایا میں اپنی طرف سے شروعات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اپنی طرف سے پہلا تیر نہیں چلے گا۔
اس لیے کافی دیر تک جنگ نہیں ہوئی جب تک کہ وہ ملون عمر ابن سعد آیا، اور آنے کے بعد اس نے پہلا تیر چلایا، اور چلا کر اس کمظرف نے کہا لوگوں گواہ رہنا، کربلا میں پہلا تیر یزید کی طرف سے میں نے چلایا۔ پیسہ اتنا، حکومت اتنی غالب تھی اس پر، اللہ کی پناہ۔ جنگ شروع ہوئی، سرکار امام حسین نے میمنہ میسرہ، میمنہ کہتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ کو، جنگ جب ہوتی تھی نا میدان میں تلواروں والی، تو خیمہ پیچھے ہوتا تھا، آگے کے حصے کو قلب میدان کہتے تھے، رائٹ سائڈ کو میمنہ کہتے تھے، بائیں طرف کو میسرہ کہتے تھے۔ پیچھے امام حسین نے خندق کھود رکھی تھی، چونکہ میدان تھا نا، خندق میں گڈھے کھود رکھے تھے، اتنے چوڑے کھود رکھے تھے کہ کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں آگ جلا دی تھی تاکہ کوئی کوشش بھی کرے تو آگ کی تپش سے گر جائے۔ ایک بدبخت نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی، غالباً شمر ذی الجوشن تھا، اس نے کہا تم نے جہنم سے پہلے یہی آگ جلا لی، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ سوچ سکتے ہیں یزیدیت کیا ہے؟ جو جنتی جوانوں کا سردار ہے اس کو خبیث کہہ رہے ہیں کہ تم نے جہنم میں جانے سے پہلے یہی آگ جلا لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ زبان تھراتی ایسے جملے ادا کرنے سے، لیکن مولا حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ تو دکھا دے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا گھوڑا بھاگا، وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے بھاگا، گھوڑے کی ٹانگ کو پتہ نہیں کیسے وہ پھنس گیا اس میں، اور وہ گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کے اسی گڈھے میں پھینک آیا جس گڈھے کے حوالے سے وہ امام حسین کے حوالے سے معاذ اللہ گستاخی کر رہا تھا۔ امام حسین پاک کی کئی ایک کرامتیں میدان کارزار میں دیکھنے کو ملی نا۔ ایک نے کہا یہ فرات ہے، فرات لہریں مار رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، آپ کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ مولا حسین نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اقتلہ عطشانا، بلفظ دیگر امیت عطشانا، اے اللہ اسے پیاسا مار دے، اسے پیاسا مار دے۔ ابھی چہرے پر ہاتھ ملا نہیں تھا، پیاس پیاس کا جس کے خلاف بددعا کی نا، وہ العطش العطش کا نعرہ لگاتا تھا، اپنے جانور کے پیچھے بھاگتا تھا، پیاس لگی تو پانی پیتا تو گڑتا تھا، پیاس بجھا نہیں پاتا تھا، پیاس پیاس کہتے ہوئے مر گیا بغیر لڑے۔ یہ امام حسین پاک کی کرامت تھی۔ اس طرح بھی حسین نے دکھایا کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز، میرا اللہ میری سنتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، جس کے لیے بدعا کر دیتا ہوں ایک لمحہ گزارے بغیر تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نے امام حسین کے نسب پر طعن کیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں پڑھنے کی نہیں ہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یزیدیت ہے کیا۔ کوئی اگر آپ کے دل میں ابن زیاد یا یزید کی طرف سے کوئی نرمی اختیار کرنے کی کوشش کروائے، جس سید زادے کے نسب پر احادیث گواہ ہے، امام حسین نے جیسے کہا لوگوں جانتے ہو نا میں نواسے رسول ہوں، تو اس کمینے نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو رسول اللہ سے کیا رشتہ، آپ پوتے تھوڑی ہیں، آپ تو نواسے۔ یہ سیدھا اٹیک تھا امام حسین کی سیادت پر۔ کانپ گئے ہوں گے عشاق یہ سن کر۔ مولا حسین نے اس کے لیے بھی بددعا کی، اس کے لیے بھی بددعا کی۔ وہ گیا تھا استنجا کرنے کے لیے، شرم کی جگہ پر بچھو نے کاٹ لیا، اپنے ہی نجاست میں غلیظ لوٹ پوٹ ہوا اور پاگل کی طرح میدان میں بھاگتا پھرتا تھا، پاگل کی طرح بھاگتا پھرتا تھا۔ امام حسین کی سیادت پر بات کرتا۔ قیامت تک کے لیے سیدوں کے بارے میں بولنے سے پہلے ذرا غور کریں، جیسے وہ پاگل کی طرح بھاگتا پھرتا تھا، کہیں تمہیں بھی کچھ اس طرح کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی پناہ، سرکار مولا حسین کی بددعا اس کو بھی لگی، اس کا بھی بیڑا غرق ہوا۔ جنگ شروع ہوئی، بہت ساری باتیں، لیکن پہلی شہادت پڑھتا ہوں، ایک اس جوان کی جو 18 سال کا ہے، اس جوان کی جو 18 دن کا دولہا ہے، جس کی ماں نے یہ سنا تھا نواسے رسول کربلا میں دین کے لیے آئے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے سنا ہے رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں، کیا تو ان کے ساتھ جنگ کرنے جائے گا؟
बेटे ने कहा, माँ जी आप तो जानती हैं मेरी बीवी भी है, उसका भी हक है, मैं उससे इजाज़त ले लूँ? क्या औरतें थीं, क्या बीवियाँ थीं, सिर्फ 18 दिन की दुल्हन थी या 17 दिन की दुल्हन थी। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के इस गुलाम ने अपनी उस कनीज़े ज़हरा से पूछा, मैं मेरी माँ के कहने पर करबला जाना चाह रहा हूँ, करबला में नवासे रसूल आए हैं, उनकी तरफ से उनके दुश्मनों से लड़ना है, तुम पर तुम्हारा हक भी मुझ पर है, क्या तुम इजाजत देती हो? 17 दिन में क्या अरमान पूरे हुए होंगे और क्या ख्यालात बाकी होंगे। जाहिर है वक्त नहीं है कि मैं इस पर कुछ बात करूं, लेकिन इतना अर्ज करता हूं। उस खातून, उस वफादार खातून ने कहा, हाँ हाँ जाओ, मगर मेरी एक शर्त है, एक शर्त है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कहा क्या शर्त है? कहा वो इमाम हुसैन पाक के सामने बताऊंगी। माँ, बीवी, शहजादा इमाम हुसैन के पास आए, मौला हुसैन को सलाम किया, मौला हुसैन से इजाज़त जंग चाहिए। मौला हुसैन के सामने माँ ने अपने दिल की कैफियत बयान की और बीवी से पूछा, शौहर ने क्या चाहती हो? ये इमाम सामने खड़े हैं, जो कहना हो अर्ज कर दो। सरकार इमाम हुसैन से उस खातून ने अर्ज किया, सरकार सिर्फ इतनी गुजारिश है, ये शहीद होंगे, बरोज़े क़यामत जब आपके वफादारों में इनका नाम लिया जाएगा तो मुझे भूला ना जाए, मुझे भी इनकी शहीद खातून कह के, इस शहीद की खातून कहकर पुकारा जाए, बस इतनी गुजारिश है। मौला हुसैन की आंखें डबडबा गई, इजाजत मरहमत फरमाई। ये पहला शख्स था जो करबला के रेगज़ार में, बाज लोगों ने हुर का भी लिखा है, करबला के रेगज़ार में पहुंच गया और आया और जंग शुरू हो गई। सरकार वहब बिन अब्दुल्लाह अल कल्बी और भी नाम तारीख में अलग अलग आए हैं, आए और जनाबी वाला जंग की तफसील में नहीं जाता। आखिरकार इस जवान को यजीदियों ने शहीद कर दिया, सर काट के इमाम हुसैन के पास फेंक दिया। मौला हुसैन ने सर उठाया, उसकी पेशानी को चूमा, माँ की गोद में दिया, माँ की चीख निकल गई। बच्चे को छींक आ जाए तो माँ तड़प जाती है। कटा हुआ सर देखकर माँ की कैफियत क्या हुई होगी, मगर मोहब्बत अहले बैत में उस माँ ने उफ तक न किया और फिर उस अपने शहजादे के चेहरे से खाक और खून साफ करके उस शहजादे के चेहरे को, उस शहजादे के कटे हुए सर को उनकी बीवी के हाथ में दिया। कहा ये ले तेरा शौहर। बीवी ने अपने शौहर नामदार को देखा, एक चीख मारी और जान जाने आफरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुर के चेहरे पर अजीब सी कैफियत है, चेहरा बदल गया। हुर ने सोचा था जंग नहीं होगी, मगर अब ऐसा हो रहा है कि जंग हो रही है। हुर ने अमर साद को बहुत समझाया मगर नहीं माना। हुर ने सुर से बातें की, मैं उस तरफ नहीं जाता, मगर मैं इतना अर्ज करता हूँ, जो लोग, जिन लोगों ने आकर इमाम हुसैन को रोका था कि हम आपको कूफा नहीं जाएंगे, उनका कमांडर हुर इब्न यजीद रियाही इमाम हुसैन की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ। अर्ज किया, सरकार मुझसे खता हुई, मैंने आपको रोका, मुझे वल्लाह ये नहीं पता था कि जंग होगी, मुझे माफ कीजिए। हाँ जनाबे वाला, इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम होते तो शायद 7 पुश्तों को माफ नहीं करते कि तेरी वजह से मेरी ट्रेन छूटी है, तेरा भला, तूने ऐसा किया। लेकिन अल्लाह की पनाह, किरदार हुसैन देखे, हुसैन का किरदार देखे अला जद्दी वाले सलाम, जिसकी वजह से काफिला कूफा नहीं पहुंच पाया, उसकी आंखों में आंसू है। और जनाबे हुर ने कहा, सरकार अमान चाहता हूं, माफी मांगने आया हूं। पैगंबर के नवासे ने कहा, तेरा नाम हुर है ना? कहा जा, मोहम्मद के नवासा कहता है, अंता हुर्रुम मिनन नार, कि तू जहन्नम से भी आजाद है, इसलिए कि जब जागो तभी सवेरा। अब तू आके माफी मांगता है तो मैं हुसैन कहता हूँ कि तू जहन्नम से आजाद है। अल्लाह अकबर। सरकार मौला हुसैन की ये अजमत है, ये शान है, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए उनकी खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश में सखावत, था जोश में शबीर का दरियाए सखावत। गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। हजरत सरकार हुर ने फिर पुश्तों के पुश्ते उखाड़ दिए यजीदी फौज के। बिलाखिर इनकी भी शहादत हो गई, इनके भाइयों की शहादत हो गई।
मुस्लिम इब्ने अकील के बेटों और मुस्लिम इब्ने अकील के भाइयों की शहादत हो गई। जितने वफादारान थे सबकी शहादत करीब करीब हो गई। मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के 5 या 6 बेटे करबला में थे इमाम हुसैन के अलावा। 5 या 6 बेटे इमाम हुसैन के अलावा करबला में। खुद अब्बास अलमदार के तो सगे 4 भाई थे मैदान करबला में। एक एक करके सब शहीद हो गए, एक एक करके सब शहीद हो गए। सकीना की प्यास की शिद्दत मौला हुसैन ने देखी, मौला अब्बास ने देखी। कौन अब्बास? अब मैं अब्बास पढ़ने लगा। इस साल आज पहली बार पढ़ रहा हूं, मैंने शब आशूर के लिए रोक रखा। बाबुल हवाइज, हाजतें पूरी न होती हों तो अब्बास अलमदार का वसीला दे दिया। ये मौला अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? इनकी माँ फातिमा जहरा नहीं है, इनकी माँ फातिमा उम्मे बनीन है। यानी अब्बास अलमबरदार और मौला हुसैन दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के बाप तो एक हैं, माँ अलग अलग है। अब्बास अलमबरदार आप सुनते रहते हैं मौला हुसैन की बड़ी ताजीम करते थे, उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे। किसी ने पूछा था अब्बास तुम भी अली के बेटे हो, हुसैन भी अली के बेटे हैं, फिर क्या बात है कि हद दर्जा ताजीम करते हो तुम हुसैन की? तो अब्बास अलमदार ने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन फातिमा कहा करती थी बेटा हमेशा याद रखना हुसैन मखदूम ज़ाते हैं, तुम दोनों का बाप एक जरूर है लेकिन हुसैन की अम्मी मकसूद कायनात की बेटी है। इसलिए अब्बास कभी हुसैन से भाई बनकर ना मिलना, हमेशा खादिम बनकर मिलना। इसलिए कि तेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है, लेकिन हुसैन की जो माँ है ना वो तेरी माँ की मलिका है, तेरी माँ हुसैन की अम्मी की कनीज है। इसलिए बाप की तरफ से कभी भाई के हिसाब से ना मिलना, बल्कि माँ की निस्बत देखते हुए मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, हुसैन की अम्मी की बांधी हूँ, मैं हुसैन की अम्मी की बांधी हूँ, इस हिसाब से मिलना। इसलिए अब्बास अलमदार के चारों भाई पांव पे खड़े थे करबला में। बल्कि किरमान नाम के एक खादिम ने इब्ने जियाद की तरफ से परवाना लेकर आया। इब्ने जियाद की महफिल में इनका कोई रिश्तेदार बैठा था, उम्मे बनीन फातिमा का रिश्तेदार। उसने वहां से परवाना लिखाया कि अब्बास के जितने भाई हैं वो सब किनारे हट जाएं, वो सब किनारे हट जाएं, हुसैन की तरफ से तलवार न उठाएं, यजीदी फौज उनके सामने सरेंडर करेगी, उन पर तलवार नहीं चलाएगी, इब्ने जियाद का लश्कर उन पर तीर नहीं बरसाएगा, बस वो हुसैन का साथ छोड़ दें। ये वहां से लिखवा के भिजवाया था, लेकिन जब अब्बास अलमदार के सामने पढ़ा गया, बाकायदा नाम लिया यजीदी फौज ने कि भाई अब्बास और उनके भाई यानी उम्मे बनीन के जितने बेटे हैं, उम्मे बनीन ये कुन्नियत है, नाम इनका भी फातिमा था, लेकिन मौलाए कायनात फातिमा कहकर इसलिए नहीं पुकारते थे क्योंकि फातिमा कहती उन्हें भी सैयदा ज़हरा की याद आती थी और हसन हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम को भी सरकार ज़हरा की याद आती थी, इसलिए उनको तारीख उम्मे बनीन ही कहती है। बेटों की माँ उम्मे बनीन यानी बेटों की माँ सरकार फातिमा ज़हरा की कनीज कहती थी खुद को। तफसीलात में मैं नहीं जाता, तेजी से आगे बढ़ता हूँ। हजरत सरकार अब्बास अलमदार ने उन अमान देने वालों, जान की अमान देने वालों, आप सोचें जिस कंडीशन में कोई ये कहे कि भाई मैं तुझे फलाने केस से बचा लूंगा, मैं तुझे फला जगह प्यासा होने से बचा लूंगा, आदमी फौरन उसका दामन थाम लेता है, हाँ यार मुझे बचा लेना। मगर अब्बास को यूं ही वफादार नहीं कहा जाता। अब्बास के सामने दुश्मन कह रहे हैं तुम किनारे हट जाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे और तुम्हारे लिए ये परवाना है, ये तुम्हारे लिए पैगाम आया है कूफा से इब्ने जियाद की तरफ से कि तुम पर तलवार न चलाई जाए। इब्ने जियाद ने अमान दी है, मगर हुसैन के वफादार ने कहा ओ यजीदी कुत्तों, इब्ने जियाद की अमान तुम्हें मुबारक हो, हम तो हुसैन के कदमों में शहीद होने की तमन्ना रखते हैं। यह है वफादारी। बहुत सारी शहादतें छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। सकीना की प्यास की शिद्दत को देखा। अब्बास अलमदार चच्चा लगते हैं सैयदा सकीना के, बड़े लंबे कद के थे, अली हैदर के बेटे थे तो ताकत भी कुव्वत हैदरी की मिसाल थी, चेहरा भी मौलाए कायनात में मिलता था। गाजी अब्बास अलमदार
علم بردار، امام حسین نے اپنے قافلے کا جھنڈا ان کو دیا تھا، اس لیے یہ علم بردار کہے جاتے ہیں۔ حضرت عباس سکینہ، سرکار سکینہ کی پیاس کی شدت کو دیکھا تو امام حسین سے کہا کہ اجازت دیں میں پانی لاؤں۔ سرکار عباس علمدار کی اس اجازت پر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مولا حسین نے فرمایا عباس تجھے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تم تو میرے علمدار ہو، میرا جھنڈا تمہارے پاس، تم چلے جاؤ گے تو پھر میرے جھنڈے کا کیا ہوگا؟ تم میرے بھائی ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میری پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ مگر مولا عباس نے کہا بھائیا، اے امام حسین میں تو جاؤں گا، سکینہ کی پیاس کی شدت ہے تو مجھے جانا ہے۔ حضرت امام حسین سے اجازت مانگی نا، تو پھر بالآخر مولا حسین نے اجازت دے دی، اور جب مولا حسین نے اجازت دی ہے تو عباس علم بردار نے گھوڑے کی ایڑ لگائی اور فرات کی طرف چل پڑے۔ 500 سواروں نے وہاں پہلے سے تیر اور تبر لے کر اور نیزے اور تلوار لے کر وہ کھڑے تھے کہ رسول اللہ کے گھر پانی نہیں جانا چاہیے، ہے جس کا کوثر پہ اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے۔ رسول اللہ کے گھر پانی نہیں جانا چاہیے، اس خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ الامان والحفیظ۔ عباس علم بردار پہنچے تو کئی لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، عباس پاک نے ایسی تلوار چلائی کہ جناب ایک ایک وار میں کئی کے سر گئے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ وہ اتنے اونچے قد کے تھے اور حیدر کرار کے ایسے جانشین تھے کہ ان کی جب تلوار چلی تو ایک تلوار کی وجہ سے کئی لوگوں کے سر ایک ساتھ کٹے، اور اس طرح پچھاڑی دیتے ہوئے عباس علم بردار دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ مشکیزے میں پانی بھرا، چلوں میں پانی لیا، قریب تھا کہ پیتے، سیدہ سکینہ کی یاد آ گئی۔ ہم عاشق لوگ تڑپ کے کہتے ہیں کاش پی لیتے تو اور طاقت آتی اور یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتے، لیکن عشق کہتا ہے عباس زہرا کا خاندان پیاسا رہے، تو پانی پی لے، یہ کہاں کی وفا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی لیا۔ نظمی میاں نے کہا نا یزیدیوں کو پرے ہٹاتے فرات پر وہ امام آئے، مگر یہ پانی پیئے تو کیسے، خیال زینب کا آ گیا ہے۔ پانی چھوڑ دیا، اپنے گھوڑے سے کہا پی لے، اس نے بھی سر ہلا دیا۔ آپ سوچیں کہ جانوروں میں حب اہل بیت تھی۔ سرکار عباس علم بردار نے اپنے کندھے پر ٹانگا مشکیزہ، پلٹے کہ جلدی سے خیمے کی طرف چلو۔ ابن سعد نے ایکسٹرا فوجی بھیجے اور کہا اتنی مشکل ہو رہی ہے ان سے لڑنے میں، اگر یہ پانی پی لیں گے تو پھر پورا دن ان سے لڑنا پڑے گا، اس لیے کچھ بھی ہو جائے تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اگر عباس علم بردار پانی لے کر خیمے میں پہنچ گئے۔ سرکاران اہل بیت کے پاس پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت عباس علم بردار کی کوشش تھی کہ پانی کیسے ہی پہنچ جائے، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے وار کیا اس شیر پر تو حضرت کا بایاں بازو کٹ گیا۔ جلدی سے آپ نے جلدی فرماتے ہوئے اس خیمے کو، اس مشکیزے کو خیمے تک پہنچانے کے لیے جیسے ہی ایک بازو کٹا نا تو جلدی سے ایک ہاتھ سے مشکیزہ اس کندھے پہ رکھ لیا، دوسرے کندھے پہ، پھر کسی نے وار کیا تو دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ کٹ کے زمین پر گرے اور آپ زمین پہ تشریف لائے، آپ نے جلدی سے اپنے دہن مبارک میں اپنے منہ میں مشکیزہ پکڑ لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ میں جلدی سے خیمے کے قریب پہنچا اور سیدہ سکینہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دوں۔ لیکن ابن سعد چیخا کی اور اس کے لشکری چیخے کہ
یہ جو خیمے کی طرف مشکیزہ لے کر بڑھ رہے ہیں، اس مشکیزے پر تیر مارو تاکہ پانی بہ جائے گا تو عباس کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ دو بازو کٹا کر بھی وہ پانی کا مشکیزہ خیمے کی طرف لے کر دوڑ رہے ہیں، مگر ایک بدبخت نے تیر چلایا تو اس خیمے کی طرف جاتے ہوئے عباس علمدار غازی کے سینے میں وہ مشکیزے کو تیر چیرتا ہوا غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ چاروں طرف سے علی کے اس شیر پر نیزے مارے لوگوں نے، تلواریں ماری، زمین پر گرنے لگے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی جھٹکا لگتا ہے یا کوئی کہیں گرنے لگتا ہے تو وہ ہاتھ کا سہارا لیتا ہے۔ عباس کے دونوں ہاتھوں پہلے کٹ چکے، وہ کس انداز میں زمین پر گرے ہوں گے کوئی لکھ کیسے سکتا۔ جاتے جاتے انہوں نے یا اخاہ ادرکنی، یا حسین ادرکنی، میرے بھائی میرے مولا حسین مجھے سنبھالو۔ مولا حسین نے ایڑ لگائی گھوڑے کو، پہنچے غازی عباس کے پاس۔ علی کی کچھار کا شیر نر زمین پر گرا ہوا تھا۔ امام حسین نے ان کی سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر ان کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کیا۔ جیسے ہی مولا حسین کے ٹھنڈے ہاتھ عباس علمدار کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے بدن پر لگے، حضرت عباس نے آنکھیں کھول کہا حسین میری ایک وصیت ایک گزارش ہے، اسے پورا کر دینا۔ کیا؟ سب کے لاشیں کو خیمے کے قریب لے جا کے لٹاتے ہو، میرا لاشا یہی چھوڑ دو۔ سکینہ کو اس بات کی تسلی تو ہوگی کہ میرا چچا پانی لانے گیا ہے، وہ لے کے آئے، اس لیے میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دو۔ امام حسین نے کہا یہاں یزیدیوں کے نرغے میں، کہاں یہیں چھوڑ دو۔ امام حسین پاک نے ان کی وصیت پوری فرمائی تھی۔ عباس علمدار کا روزہ آج بھی دور بنا ہوا۔ یہ سرکار عباس علمدار کی جب آنکھیں بند ہو رہی تھی تو اس وقت مولا حسین نے فرمایا میرے بھائی عباس اب میرا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ ان کسرت زہری الان، اب تو میری پیٹھ ہی ٹوٹ گئی۔ حضرت مولا حسین نے اپنے بھائی کو اس کیفیت میں دیکھا، کس کس کی شہادت پڑھوں کس کی چھوڑوں۔ 19 سال کے جوان قاسم میدان میں آئے، امام حسن کا جانشین جس کا چہرہ حضور کے چہرے سے ملتا تھا، مولا حسن، ان کے شہزادے ہیں جناب سرکار قاسم ابن حسن۔ امام حسن کے بارے میں تو حدیث میں آیا اشبہ برسول اللہ، ان کا چہرہ حضور سے مشابہ تھا۔ امام اہل سنت نے کہا ایک سینے تک مشابہ، سینے تک جو مشابہ ہوگا پیشانی سے سینے تک تو بیچ میں چہرہ آتا ہے۔ امام حسن کا چہرہ مولا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے ملتا تھا۔ حضرت امام حسن کا بیٹا جب کربلا میں آیا نا تو تاریخ میں آیا کربلا کے ذرے چمک اٹھے کہ حسن کا بیٹا قاسم آیا۔ مولا حسین جانے نہیں دے رہے تھے کہ میرے بھائی کی جان ہے، تیرا دوسرا بھائی چھوٹا ہے، تو 18 سال کا جوان، یہ ہونے والے داماد تھے۔ شادی کی روایت غلط ہے، کربلا میں مہندی کی روایت غلط ہے، یہ ان کی شادی ہونے والی تھی، نسبت طے ہوئی تھی۔ حضرت مولا قاسم امام حسن کے بیٹے، امام حسین سے کہا چچا مجھے جانے دے، چچا نے منع کر دیا۔ حضرت زینب کبریٰ کو وسیلہ بنا کے لائے، کہا پھوپھی اماں دیکھے مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ سیدہ زینب نے سفارش کی، صاحب انوار البیان کی سنی جو انہوں نے روضۃ الشہداء سے نقل کی ہے، تو حضرت امام حسن کے شہزادے کے بازو سے ایک تعویذ نکلا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ جب مشکل پڑے تو وہ تعویذ کھول لینا۔ آج سے بڑی مشکل کب پڑے گی؟ جب قاسم ابن حسن نے تعویذ کھولا تو دیکھا اس میں لکھا تھا سرکار امام حسن کی طرف سے کہ میرے بیٹے شاید تو آج کربلا میں ہوگا، اپنے چاچا کا بازو بن کر شہید ہو جانا، اپنے چچا کو اکیلا نہ چھوڑنا۔
इमाम हुसैन को ले जाकर खत दिखाया ना तो इमाम हुसैन की आंखें डिबडबा गईं, अपने भाई की याद आई। हजरत ज़ैनब कुबरा ने कहा, कासिम जा मैदान में, लोग सुलह हसन पर बदबख्त ताना देते हैं कि हसन को जंग करना नहीं आता था, इसलिए हसन ने सुलह कर ली। जा और करबला में जाकर बता कि जब हसन का बेटा इस शान से लड़ सकता है तो फिर हसन की शान से लड़ सकता। मैदान कारजार में कासिम पहुंचे, तफसील में नहीं जाता। अरज़क के चारों बेटों को जहन्नम रसीद किया, फिर अरज़क को जहन्नम रसीद किया, लेकिन फिर यजीदी कुत्ते एक साथ इनके ऊपर गिरे तो फिर नेज़ों और भालों से जनाबे वाला इनके वजूद को जख्मी किया गया। आखिरी जुमला था, या अम्मा हो अदरिकनी, चच्चा जान मुझे संभालिए, मेरी खबर गिरी कीजिए। रावी लिखता है इतने लंबे चौड़े थे कि इमाम हुसैन ने उनके सीने को अपने सीने से मिलाया हुआ था, लेकिन फिर भी उनके पांव जमीन में घिसट रहे थे। और इस तरह खींचते हुए मौला हुसैन न जाने किस दिल और जिगर से अपने भतीजे को खेमे के करीब लेकर आए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक एक करके अहले बैत नबूवत के शहजादे शहीद हो गए। मौला अली अकबर की बारी आई। सरकार इमाम अली अकबर ने जब अपने अब्बा से कहा मैं जाना चाहता हूँ रन में, बाप ने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम मेरे बाद बाकी, तुम्हारा भाई बीमार है, तुम मेरे बाद बाकी रहना, मैं शहीद हो जाऊं, मुझे जाने दो। लेकिन सरकार अली अकबर नहीं माने। मौला हुसैन ने कहा तुझे 18 साल का तक पाला, मैं तुझे दूल्हा तो नहीं बना सका, आज तुझे जन्नत का दूल्हा बनाता हूँ। मौला हुसैन ने फिर अपने बेटे मौला अली अकबर को खुद से सजाया। मैं तफसील में नहीं जाता, बात को खत्म करने लगा हूँ। इस तरह सरकार इमाम हुसैन ने पता नहीं किस जिगर से अपने बेटे को ऐसी जगह भेजा जहां से पलट के कभी नहीं आना है। लेकिन इतना भी कहूंगा, हजरत मौला अली अकबर ने जैसे ही एक कदम बाहर रखा ना तो मदीने शरीफ की तरफ देखकर रोने लगे। इमाम हुसैन ने समझा कि मौत के डर से रोता है। फिर मौला हुसैन ने कहा बेटे रोते नहीं है, हम अली के घर के लोग, अपने बाप की शहादत हमने देखी है ना, सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल भी हमने देखा है। भाई हसन का जिगर कट कट के किस तरह तश्त में गिरता था वो भी हमने देखा। अपने रोते नहीं है। हजरत मौला अली अकबर ने कहा अब्बा मौत के डर से नहीं रो रहा हूं। जिस वक्त शाबान के महीने में मदीना शरीफ से निकल रहे थे उस वक्त सैयदा सुख अपनी बहन सुगरा को मैं कह के आया था कि बहन बीमार है, बुखार की तबिश में थी, तो मैंने कहा था बहन तू परेशान मत हो, तेरा भाई अली अकबर आएगा और तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। बाबा मैं ऐसी जगह जा रहा हूं वहां से तो मैं पलट के आने से रहा, मेरी बहन मेरी राह देख रही होगी, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं अपनी बहन को याद करके। हजरत मौला अली अकबर को इमाम हुसैन ने तसल्ली दी, बेटा बहन नाना जान के शहर में है, तुम जाओ शहादत का जाम नोश करो, नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत मौला अली अकबर जब मैदान में आए ना तो यजीदियों ने तलवारें रख दी और चीख कर कहा इब्ने साद, नवासे रसूल से लड़ने की बात थी, रसूल से लड़ने की बात थोड़ी थी। चेहरा हुजूर से मिलता था। तलवारें जमीन पर रख दी, बहुत देर तक लोग लड़ने नहीं आए। हजरत मौला अली अकबर खुद दाखिल हुए, मैमना और मैसरे में लड़ाई की और कईयों को कत्ल किया और वापस पलटे। कहा अब्बा जी थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं फौज अशकिया को जहन्नम रसीद करवा दूंगा। मौला हुसैन ने कहा कि मेरे पास भी पानी नहीं है। अपनी अंगूठी दी इमाम हुसैन पाक ने, एक रिवायत के मुताबिक अपनी जबान चुसाई इमाम हुसैन पाक ने, अंगूठी से कहा, अंगूठी देकर कहा कि इसको चूस ले, हो सकता कुछ तरावट गले में आए। मौला हुसैन पाक की जबान जब चूसी ना हजरत सरकार अली अकबर ने तो देखा कि मेरे 56 साल के बाप की जबान तो मुझसे भी ज्यादा कड़ी हो चुकी है पानी ना मिलने की वजह। बगैर कुछ कहे सरकार अली अकबर वापस मैदान कारजार की तरफ गए। इससे पहले कि
آئیں اور لڑیں. بہت ساری باتیں ہیں. میں تاریخ سے اور اس کے بیٹوں سے آپ کی جنگ ہوئی، بڑے بڑے شہ سواروں کو دھول چٹائی. آخر 1000 یا 500 یزیدی ایک ساتھ آپ پر تیر پھینکنے لگے، بھالے مارنے لگے. آپ کی پیشانی اقدس پر جو چہرہ حضور سے ملتا تھا اس پر حضور ہی کا کلمہ پڑھنے والوں نے، علامہ نور الحفیظ، اور کلمے کا حق ادا نہ کرنے والوں نے اور اسلام کا نام لے کر کھیل کرنے والوں نے نواسۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے کی پیشانی پر نیزہ مارا، بھالے مارے، تیروں کی برسات ہوئی. 18 سال کے کڑیل جوان کو شہید کر دیا. مولا علی اکبر کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے امام حسین اٹھا کر لائے. ایک نیزہ دل کے اندر پیوست ہو گیا، دل کے اندر. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب سرکار مولا علی اکبر نے عرض کیا بابا یہ نیزہ نکالیے تو مجھ میں اور طاقت آئے گی، حضرت امام حسین نے جیسے ہی طاقت لگا کر وہ نیزہ نکالا نا، مورخ ابن عساکر نے لکھا کہ اس نیزے کی نوک پر حضرت علی اکبر کے دل کا ٹکڑا آ گیا. ایک باپ کے سامنے 18 سال کے جوان کی شہادت دی. بھائی بھتیجے اولو محمد سب شہید ہو گئے اور 18 سال کے جوان کے دل کا ٹکڑا دشمن کے نیزے پر. امام حسین نے کس جگر سے صبر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. تمام کی شہادت بھی ہو گئی، مولا علی اصغر کی شہادت بھی ہو گئی. تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت مولا حسین کی تشریف آوری ہوئی. پہلے سیدہ زینب کو سمجھایا، نام لے لے کر سب کو سلام کہا اور خیمے والوں کو آخری سلام کہہ کے میدان میں آئے. اپنا انٹروڈکشن دوبارہ دیا اور پھر توبہ کی دعوت دی. لیکن جس کا دل کالا ہو چکا ہو اس کو کرامتیں اور معجزے بھی مسلمان نہیں کرتے. امام حسین کی پر تاثیر زبان میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن دل یزیدیوں کے مردہ ہو گئے تھے. اس لیے اس بنجر زمین پر اس مقدس بارش کے قطرات کا کوئی اثر نہیں ہوا. شمر دل جوشن نے بات روکی اور جناب والا کا جنگ شروع کرو. ڈیٹیل میں نہیں جاتا. مولا حسین نے 56 سال کی عمر میں بھی جب تک اکیلے لڑے اس نے ابن سعد نے بڑے بڑے بدتمیزوں کو بچا کے رکھا تھا، پہلوانوں کو، اور کہ امام حسین کے مقابل میں بھیجے گا. امام حسین نے ایک ایک کر کے سب کو جہنم رسید کیا. لیکن آخر یہی ہوا چاروں طرف سے یزیدی کتوں نے مولا حسین علیہ جدی و علیہ السلام پر حملہ کیا. کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار، کسی نے اللہ اکبر نیزہ پھینکا. پیشانی پر تیر لگا، جو پیشانی ہمیشہ سجدہ الہی میں رہتی تھی، جس کے تہجد کے سجدے قضا نہیں ہوتے تھے، اس کو پیشانی پر تیر لگا، گلے پہ زخم لگا، گلے پہ تیر لگا. علامہ ساقی مصطفی صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے. انہوں نے برجستہ یہ کہا، یزیدیو تم نے صرف حسین کا گلا نہیں کاٹا، بوسہ گاہے مصطفیٰ کو کاٹ ڈالا. سید الشہداء امام عرش مقام نے تمام تیر و تبر کو سنبھالا. جب طاقت ختم ہو گئی، گھوڑا آپ کا زخمی ہو گیا، یہ امام عرش نشین فرش زمین پر تشریف لائے. خولی، سنان، شمر جیسے جہنمی کتوں نے آگے بڑھ کر آپ کے وجود ناز کے ساتھ بے حرمتیاں کی. اللہ کی پناہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک شخص نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کے سر سے، بدن سے سر کو جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس ہونٹ کو حضور نے چوما تھا اس پر تیر مارے.
امام حسین کا کرتا اتار لیا، ان کی تلوار چھین لی، ان کا امامہ اتار لیا، ان کو برہنہ کر کے ان کے وجود پر گھوڑے دوڑائے۔ اللہ کی پناہ 100 بار معاذ اللہ۔ تپتی ہوئی زمین پہ گرا سیدہ کا لال، فرمایا سوکھے ہونٹوں سے یا رب ذوالجلال، ہے آخری دعا یہی ابن بطول کی، محشر میں بخش دینا تو امت رسول کی۔ اتنا کہا حسین نے اور سر کو جھکا دیا، شمر نئی نے آپ پہ خنجر چلا دیا۔ افسوس کے صفت پیمبر کا سر کٹا، سجدے میں جانے فاتح خیبر کا سر کٹا۔ ادھر امام حسین کے سر پہ خنجر کیا چلا، ادھر سورج چھپ گیا اور جناب والا چاروں طرف اندھیرا چھایا، سورج کو گہن لگ گیا۔ امام عرش مقام کی شہادت ہو گئی، جناتوں کی چیخیں نکل گئی، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی کیفیت بدل گئی۔ سید الشہداء امام حسین کی روح اقدس کو لینے میرے عشق کی کتاب میں لکھا ہے بنفس نفیس حضور خود آئے تھے، حضرت سرکار مولائے کائنات آئے ہوں گے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی روح اقدس آئی ہوگی، لیکن تاریخ رقم کر دی امام حسین نے۔ حق شہید تو ہو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، حق کٹ سکتا ہے مگر برائی کے سامنے جھک نہیں سکتا، حق اپنی ظاہری زندگی کو ختم کر سکتا ہے لیکن باطنی زندگی کو آباد کرتا ہے۔ حق مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے، حق سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے جھک نہیں سکتا۔ اگر سرکار امام عرش مقام کی تاریخ پڑھیں، یہ ہمیں درس مل رہا ہے کربلا سے کہ یہ نہ سوچنا کہ ہم کم ہیں تو سچ کیوں بولیں، سچ بولیں گے تو اقتدار جائے گا، سچ بولیں گے تو عزت جائے گی، سچ بولیں گے تو وقار جائے گا، چاہے کچھ چلا جائے، جان بھی چلی جائے، لیکن ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ یہی امام حسین کی روح اقدس کہہ رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے 22,000 لشکریوں پر قیامت کی صبح تک لعنت پڑتی رہے گی، ان کے کالے چہروں پر کالے لباس والوں کے سوا لوگ جو ہے وہ لعنت بھیجتے رہیں گے، لیکن ان 72 نفوس قدسیہ کو فرشتے بھی سلامی دے رہے ہیں، تم نے حق کربلا میں ادا کر دیا۔ ہم نے دوست بہت دیکھے مگر حسین جیسے، حسین کے دوستوں جیسے دوست نہیں دیکھے، ہم نے بھائی بہت دیکھے مگر حسین کے بھائی جیسا کوئی بھائی نہیں دیکھا، ہم نے بھتیجے بھانجے شہزادے بہت دیکھے مگر حسین والوں کی طرح کوئی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ بچپن میں جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پورا کر دیا، بس انہی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، ہاں خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں، ہوائے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے، گل ستانے اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔